ایک لفظ میں تے عقیدہ اہل سنت دی گال کراں اکثریت بندے دا دماغ خراب ہے اقرا جدو جبریل آکے سونا پڑھو آپ فرمائیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں اتھا لوگ کہنے گے لو نٹھے بنا سائی اساد آسنا محمد کریم اساد ایکو جائے ہیں اساد آسنا کھاندے تے پیندے سادے جائے اور سمدے تے سادے جائے فرمایا کہ مولوی صاحب تُسے زبان مصطفیٰ نہیں پڑھی تُسے محمد دی زبان جو سنے نہیں حضور آتا ہے میں جبریل سے پڑھنے والا نہیں ہوں کیوں کہ میرے رب نے مجھے خود قرآن کا علم سکھا دیا ہے الرحمن علم القرآن خلق العلم بولے نا حافظ قرآن تو بولے نا خلق الانسان رحمان نے قرآن کا علم سکھایا کس کو انسان کو وہ سب سے بہترین انسانوں میں سے انسان وہ ہے جسے حسین کا نانا کملی والا مصطفیٰ کہا جاتا ہے حضور غار حرا وچ قرآن غار حرا اچھا یار مزے دی گال حضور دی عظمت سنو خدا دی قسم میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دیوانوں میرے آقا نے ایویں جو مدمل دی چادر چاہیے نا کندھے تے رکھیے قرآن پڑھتا رہے قرآن پڑھتا رہے گا قرآن دی عظمت ہے دیکھو حضور جائے میں تیل لائے نا جلفہ کو میں پوچھنا چاہنا مولوی صاحب حافظ صاحب دیوبندی صاحب شیعہ صاحب میں نے یہ تو دسو چاہے میرا تُسا منہ تے چادر رکھ دے ہو کہیں کوئی کتاب بنی ہو گئی بلائے نا کہ کہتا ہر تھالی کھانے ایڑا بندہ ہر تھالی کھاندے ہو نا بولے کہنا خوش باپ دی تھالی چھ بیٹھ کے کھاندے سبحان اللہ دوچی بندے چیک کرے نا کسی مولی سے بکھائے کچھ نہ صحیح سارے رشتہ دار لگ دینا وہ رشتہ داری کو میں بھالا ہوا جیوے تے نبی دی گستاخی سرکار دے صحابہ دی گستاخی نبی دے یاران دی گستاخی خدا دی عزت دی قسم ہے اسا ہی ہو جے یاری نہ رکھسوں ہی ہو جے رشتہ نہ رکھسوں کیونکہ جڑا رشتہ محمد کریم دی گستاخی سکھاوے نبی باپ دی آل دی گستاخی سکھاوے نبی دے صحابہ دی گستاخی سکھاوے اسا وہ رشتہ کو اپنی جتی دی مٹی جی نہ سمجھے سو اسا وہ رشتہ کو پیار کرے سو اور جڑا محمد دی کالی ظلفنن بھی پیار کرے تے محمد یار کالے رنگ والے بلال نال بھی پیار کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ایک بڑی ہاتھ چاہ کے آخو نعرہ تکبیر جندے ہاتھ ہیں وہ چاہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ سنی دی پہچانے تبڑ کے سنی بننا سانو چلنا نہیں لگتا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لاجپال لاجپال حضور غاری چل قرآن غاری چل سرکار امی عشر صدیقہ سے بستر سے قرآن بستر میرا نبی اممہ پاک دے نال بیٹھے قرآن محمد دے کول آگئے جڑا ہون بندہ نہ بولے شیمان دے کول دعا کنوت سن سا علماء تو معذرت میں میاں والی وہاں بھچرا گیا میں کہ دعا کنوت تو سناؤ بندے ہولے ہولے سارے اٹھی گئے ایک کو بندہ قبلہ صوفی سے بیٹھا میں کہ چاچا تو کیوں بیٹھے ہوں آکے بچڑا کرسی چھوڑ میں کرسی واسطے بیٹھا تیری اممہ ناراض نہ تھی کہ براد 3 بجے آتے کرسی مولوی تو نہیں جا گیا تے تاری بڑی مہربانی ذرا خوش تھی کہ ایک باری آنکھو محمد کریم بستر عائشہ تے بیٹھن رضی اللہ تعالی عنہ قرآن اپنا عائشہ صدیقہ تے بستر تے خوبصورت حدیث سنائے ذرا میرے نبی کونین علیہ السلام نے مزمل کی چادر کندھے تے رکھیے انصاف کرے چیٹیاں داڑیاں نہ بیٹھے ہو اللہ دا یا ایوہ المزمل میں کو تیری مزمل دی چادر دی قسم ہے اور ایک بڑی بڑی محبت آلی میرے نبی علیہ السلام معراج دی راتی نا امامہ شریف سر مبارک اتار کے حضور غسل فرما کے باہر جمائیں نا جبریل تیل دی شیشی چھئی بتا اچھا مزے دی گالے قبلہ صوفی صاحب تیل کولو چوہائی تا تیل ہاں مندے جائے میں لے کڑھے تا تیل ہاں ان جو لبتا دنوی صحیح سے تا مندے دولے تو تائی نہیں شیشی چپاتے نے تے والا شاباش مہربانی والا تیل ہاں ہڈی تے آئے تے والا دکان تے آئے تے والا جبریل کول شیشی چاہے تے والا
ایک قسم ہون جڑا بندہ نہ بولا سی میں واقعی دے کول سن ساوے اے جاوے شیشی چاہے تیل جبریل دے ہاتھ تیل ہٹی تے آئے تیل دکان تے آئے تیل جبریل چاہی بدے تیل جاوے محمد دی تلی دے آئے ود تیل نہیں رہا ایمیں جو سرکار تیل لا ایمیں ماشاءاللہ تو ہاں ہتھاں تے لا کے حضوری میں زلفاں جو سواری ہیں نا اللہ فرما محبوب ہمیں پچھوں تیل آپن ہوں والتینی والزیتونی محبوب میں کچھ زیتون دے تیل دی قسمیں مولا تیل دکان جو تیل ہٹی تے تیل ہتھاں تے تیل نوری ہتھاں تے تیل جاوے محمد دے ہاتھ دے آئے فرمایا ہن تیل نہیں کمال تیل دا نہیں ایک کمال میرے محمد دی تلی دا ہے مصطفیٰ دی تلی دے آگے تلی دے آگے والتین والزیتون ایمانداری نے دسو ایک قرآن والے محمد دی عظمت ہے جاوے تیل محمد دی تلی تے آوے اللہ قرآن ہی کہہ بس اچھا علماء فرمائنے طب نبوی دے اندر اس 70 بیمارے دی شفایت تیل زیتون دا جیڑا تیل زیتون دا تیل 70 بیماریاں دی رضوی صاحب شفا ہے انہاں جو سب تو بڑی بیماری اللہ کہہ کو نہ لاوے وہ ہے کینسر چاہے بندے کو کینسر ہوئے اور ہر بندے کو شوگر ہے ہر گھر دی زینت سورج شوگر بہمان بڑی بدی ہے میں تو اپنے صلی اللہ پہ میں کو مدینہ شریف چوئیں کم از کم 15 دیہڑے تھے میں ہوں واپس آیا میں کو ہوں ای باری حاجی سے بھی بندے نسے وہ آکے جائیں بندے کو شوگر ہوئے نا سویرے ایک گلاس دھوتا ان دے وچ 2 چمچیاں زیتون دیاں تے والا شامی شمدے والے 2 چمچیاں اچھا میں حکیم کوئی نہ بتا تو ذات ہوں میں حکیم نیم حکیم نہیں ہوں میں جڑا بابے کو سنے مدینے پاکی جو تو اپنے سینہ بیٹھا اپنے بابے دے قدم اچبائے کے انہاں کسی بچڑا جڑا بندہ 2 چمچیاں ایمیں دودھ چا سکتے سویرے نہار منہ چکری میں رہتے گھنٹے بعد ناشتہ کرے بلا راتی شمن تو پہلے ایمیں 2 چمچے چا سکتے تے وقت بھی چھوڑے 15 دیہاڑے بعد اپنی شوگر چیک کراوے رائے بنجے تے میں کو مصطفیٰ دا غلام نہ آکے اوہ میں کہ بابا ایڈی بڑی تڑی پیا لینے ایڈی بڑی ٹکس نال آدھا پیا ہے ایڈی بڑی پاور نال پیا آدھا ہے اور سنائے ذرا علماء دی توجہ چاہنا او آدھے بچڑا ایک کمال تیل دا نہیں اے میرے محمد دی نسبت دا کمال ہے اچھا ایمان دے نبی سو آج بھی 1400 صدیاں بعد بندہ بکر دے علاقے دریا مراد کیا نے تایا مراد شریف دے علاقے کو اللہ نہ کرے کو بیمار بیٹھا ہوئے اللہ خوشیت دے بے ایمیں زیتون دی چمچی سٹ کے شفاقی سے زیتون دی چمچی سٹ کے اے بی چھوڑے دے اللہ اکو تیل بھی جو شفا پہ دیندہ ہے ایمان دے نہ سوچے دی تلی دے تیل آوے وہ تیل اتنی عظمت والا ہے جنہیں کتے آئے ہو سی وہ محمد کتنی عظمت والا ہو سی اور مصطفیٰ کتنی عظمت والا ہو سی قرآن دی شان کو سنونا آؤ میرے آقا کریم دے غلام مول قرآن پیا پڑھ دا اور میں تھوڑے 15-20 منٹ دا مہمان اکھا دا وضو دے قرآن دے قسم اجازت جیسا میرے نبی کون ہے دے پیارے غلام اے قرآن دے صاحب قرآن دی عظمت نال نال میں نکی نکی گزارش کریں دا بنا میرے نبی دے غلام اللہ کریم دے قرآن کو کتنی شان عطا فرمائی ہے میرے مصطفیٰ دے صحابی ہے جدہ نام حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف ہے اللہ سارا کو مسجد نبوی شریف دیکھنا نصیب فرماوے اللہ خانہ کعبہ دی زیارت عطا فرماوے اللہ مدینہ منورہ دا دیدار عطا فرماوے حضور دا صحابی ہے یقین جانو قبلہ صحاب صفحہ دے میرے محمد کریم کو پڑھانا لائے آج جلہ جامعہ رضویہ شواگی اباری ویچ پڑھے اور بچہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے جنہ قبلہ بابا جی تو پڑھے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے جنہ خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ قول جہاں اسباب پڑے ہوئے آکے میں خوش نصیبہ اور جنہ جناب قبلہ محدث اعظم پاکستان کو لاکے میں پڑھا خوش نصیبہ جنہ کہ جی میں بابا خادم حسین رضوی کو پڑھیا میں بڑا خوش نصیبہ اللہ باروی صاحب میرے نبی دے صحابہ اصحاب صفت محمد سامنے بے کے انہیں قرآن دی تعلیم سکھ دے ہیں
ہیں القرآن پڑھ دے غفار بھائی توجہ میرے آل میرے نبی پاک علیہ السلام دے دیوانوں ایک دہاڑے میرے نبی دا صحابی حضور کو قرآن سکھ کے آئے اور جاگل میرے نبی کو قرآن سکھ کے سی ایک نکر دے بے کے قرآن بیٹھا پڑھتا ہے جدا نا حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے جلوہ کری تھئی ہے چاچا جی میں حضور تشریف کھیلنا ہے مسجد نبوی شریف ہے انہیں میرے نبی دی آمد تھئی ہے رحمت دی تار حلی ہے حضرت موسیٰ اشعری قرآن بیٹھا پڑھتا ہے ایمان دائنہ دوسو اجازت میرے قاری حضرات دینے تے میں قرآن سناوا میرے نبی دے غلام و نبی دے صحابی قرآن بیٹھا پڑھتا ہے غفار تھی توجہ اللہ دا قرآن دی آواز پہ یادی ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء بالکل اختصار بھائی جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بیٹھے پڑھتے ہیں حضرت عمر شریف فرمیندے جناب بھی حضرت عمر شریف فرمیندے نا ہولے ہولے میں بھی مسجد آ گئی ہوں شادی گفتگو بیٹھا کرے نا استادی شبلہ انہیں میں بھی مسجد آ گئی ہوں کہ نبی دا صحابی بڑی اچھی آواز رہا قرآن بیٹھا پڑھتے ہونتے مکہ مدینہ عربیہ کو قرآن دا ادبی کو بھی کہا میں قرآن جتی چرک دنے کہا میں قرآن اللہ دی قسم میں میرے رسول سے بیٹھا اے تو سا خوش نصیب ہوئے استاد بیٹھے چاچے بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو لکھے بھائی بیٹھے حافظ قرآن بیٹھے اے خوش نصیب ہیں مورتے مسجد دے لٹرینہ چوان کے قرآن پاک اتے رکھے او واشروم چو ہو کے انہیں کندے ہاتھن القرآن پاک چچے تھے انہوں کو ادب کوئی نہیں کیوں وہ آدھے دے قرآن ساری زبان ہے ہی واسطے جی میں ساری زبان ہے صحیح میں پڑھ دے پر انہوں کو اے نہیں پتا ہمیں جو عربی زبان ہے پر اتریات سونے محمد ہے نا صحیح اتریات میرے نبی تھے حضرت موسیٰ اشعری پاک قرآن بیٹھا پڑھ دے سو کچھ اے دیکھو نا جی میں حافظ قرآن شبینہ بیٹھا پڑھ دے اور کوئی بھی نہ ہوئے انہوں اپنا ذوق ہوں دے استاد جی انہوں اپنا ذوق ہوں دے قرآن بیٹھا پڑھتا ہوں دے جب قرآن کی تلاوت ہے حضرت موسیٰ اشعری فرمائندے میں قرآن بیٹھا پڑھتا حضرت عمر سے آ کے لک کے بہ گیا لک کے بہ گئے حضرت موسیٰ اشعری قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عمر فاروق فرمائندے نا اوے موسیٰ اشعری پیر بھائی ہولے قرآن پڑھ تیرا قرآن محمد بیٹھا سن دے سبحان اللہ یہ تو معلوم ہویا کاری اختر شاہب قرآن پڑھن نبی سن دے استاد قرآن پڑھن نبی سن دے علامہ صاحب قرآن پڑھن نبی سن دے بچے قرآن پڑھن نبی سن دے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے جاویلے میں کو عمر بعد سے اتنی گال کی تھی میں ذرا قرآن اور اچھا پڑھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبلا شکریہ میں قرآن والوں کیا پڑھے حضرت عمر بادشاہ آدھر میں دیکھو کہ ہولے پڑھ تو اچھا پڑھ دیں آدھے عمر ہونے سے پہلے نسے آنا آج میں چاہیں رسول میں کو قرآن سکھائے میں محمد کو قرآن ہی میں اچھی سناوا حضور یقین جانو میں قرآن بان چکی تے دوجھے بار جانے عمر بادشاہ کے ہی میں نبی سامنے آگئے فرمایا موسیٰ اشعری ایڈا سونا قرآن پہ پڑھدا میں رب بھی تری تلاوت خوش ہے مصطفیٰ بھی خوش ہے رب بھی خوش ہے مصطفیٰ بھی خوش ہے آخری غور کرنا دیا ایک اللہ دے بہت برگزیدہ انسان ہے جنہ دا نام ہے حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق شامی بڑی عظیم ہستی ہے آپ میں سارے طالب علم کو چھٹی دیتی ہے مدرسے چوں اے جی میں طالب علم چھٹی گھر کے شام گھر میں کو ہفتے بعد گھر میں دے تھوڑی توجہ ہے یہ میں چھٹی دیتی ہوں طلباء کو تو ایک طالب علم نے سامنے بیٹھا ہے میں سارے دا پوچھا میرا بچہ سارے لگے گا تو کیوں لے گیا وہاں کہ استاد جی بس میں کو ایک مسئلہ
وہ میں تیرے کو پوچھنا چاہنا تساں کی اجازت دیو تے میں پوچھاں اچھا تساں بھی اجازت دیو تے میں تو کو مسئلہ سناواں وہ کیا ہا ہے بڑا لمبا لیکن میں مختصر کرے سا حضرات کو کسی مسئلہ ہے میں راتی ستا تے خواب وچ میں ڈٹھے نہیں میں بھی جنت وچ ودا تے تساں بھی جنت وچ ودے جڑے بولے میں میرے کو بڑی خوشی تھی جڑے نیوے بولے میرے کو لگ دے کھڑا کچھ گھاٹا تو نہیں پوندا پیا ہمیں تساں نہ بولو والی سب دی ماں 2500 ریٹ رکھے تے 2700 کوڑے یہی ہو راضی ہیں سب دی ماں آ کے کھا گئی سارے کو میرے بھائی جو واقع صحیح میں جنت وچ بتا ہن میں کو ایمان دا نہ دسو آپ بھی جنت وچ استاد جی تساں بھی جنت وچ وے تے میں ٹردا ہے جنت دے دروازے دے قریب آیا نا میں تو آگو تے پہچان کیتے پر جڑی تہاڈی داڑھی ہے نا اے جی میں ماشاءاللہ دیکھو نا ہاں ٹھردا پہ کہ نہیں ٹھردا پہ جدا ٹھردا پہ نبی دے نوکر دی سنت دیکھ کے او سبحان اللہ آکھو جدا ہاں ٹھردا پہ تے ولا آج تو بعد کفوے سو بھی نہ ہن نہ آکھو سبحان اللہ اور نہ کہ مولوی صاحب تو 5 منٹ پہلے چھوڑنے میں چنگا داڑھی دی گال نہ داڑھی دی گال نہ کرے صاحب اچھا حضور تہاڈی داڑھی میں پہ چمکتی ہے جویں ہیرے تے موتی پہ چمکدے نے حضرت علامہ اسحاق شامی میں روندے بیٹھے اکھی چنیر آ گئے داڑھی چو جناب میں ہنجو نکل کے زمین تے ٹھاندیاں پئین بچہ ہاتھ بدھی بیٹھے استاد جی غلطی تھی گئی ہے تے میں معافی مانگدا خطا کر بیٹھا تے گناہاں دی بخش چاہنا اگر میرے بولن دی غلطی تے تے معافی چاہیو حضرت اسحاق شامی نے بچے مشین نہ لائے اللہ کے آدھر میرا پوتر دی کوئی غلطی نہیں میں اپنے مقدر تے بیٹھا رونا کہ کتنا جنت محمد دی کتنا جنت محمد دی میں قرآن دی گال بیٹھا کر رہا ہوں قرآن دا واسطہ ہے سبحان اللہ کتنا محمد دی جنت تے میں کتنا حضرت اسحاق شامی فرمائے میں بچے کو سینے نال چلائے ہوئی میں سینے نال لا کے آکھیں میرا بچہ میں تیرے تے راضی ہوں میرا پتر میں تیرے تے راضی ہوں تیرے ناراض کوئی نہ استاد جی بل دسو تے صحیح چلو جنت تے تساں میں تے موجود حاصل حضور دی وجہ کیا توجہ کرائے قبلہ علماء دے قدم چن کے حضور دعا پیا کہنا یقین جانو جناب علامہ اسحاق شامی روندے روندے آدم بچڑا جڑی جنت ملی ہے اے محمد دین پڑھاواں دے صدقے ملی ہے جڑی جنت ملی ہے محمد کریم علیہ السلام دا دین پڑھائے ملی دے صدقے ملی ہے حضور جڑی داڑھی پہ چمکتی وجہ کیا ہے آدم ہک دہاڑے جی میں تو آپ کو سبق پڑھائے ملی توجہ کرنے میرے قبلہ بھائی جان نزوی صاحب انہیں سبق پڑھا کے میرا پتر میں اپنے گھر گیا انہیں سمجھ لگا میں تھکا بدہانی میرے جسم سے درد ہاں میری آنکھیاں دکھدیاں پئیاں ہیں میرے سر سے درد ہاں اچانک میں کو آواز آئی ہے اسحاق تیری ماں بہو بیمار ہے تیری امری دے سر سے درد ہے تیری ماں دے جسم سے درد ہے توجہ تیری ماں دے جسم سے درد ہے حضرت علامہ اسحاق شامی فرمائے دینا میں کو اپنی دردہ بھول گئی میں کو اپنی پگڑی بھول گئی میں کو اپنی جناب ساری تکلیف بھول گئی میں اپنی ماں دے کول گیا انہیں بن کے ماں دا پیر دبائے ہوئی اپنی ماں دا سر دبائے ہوئی اپنی ماں دے کندھے دبائے ہوئی توجہ ہے یا کوئی نہ بھائی جان انہیں کندھے دبائے ہوئی انہیں میری باہ لمبی تھی ہے میری ماں دے پیر میری داڑھی کو لگ دے ہیں یقین جانو جڑی جنت ملی ہے ایک قرآن دا صدقہ ہے تیری داڑھی چمکلی پئی ہے ماں دے قدمہ دا صدقہ ہے یقین جانو علم کون لے سی ایک قرآن سکھے سی اگر دنیا دار بال ہو سی او کو ماں دی قدر نہ ہو سی او کو پیو دی قدر نہ ہو سی او کو استادہ دی قدر نہ ہو سی اگر ماں پیو دی قدر سکھاونا چاہنا ہے اپنے بچے کو قرآن دا حافظ بنا دے اتھا بھی موجہ ہو سنی اتھا بھی موجہ ہو سنی ایک نکی جی حدیث
پیسے نہ بدل کر دیا ہاں ماشاءاللہ عالم ہی بڑا ماشاءاللہ قبلہ معذور بالکل کرے علامہ قیم رحمت اللہ علیہ تعالی بڑی بڑی ہستی گزرے انہوں نے کتاب لکھی ہے یقین جانو آپ فرمائیں ایک بزرگ ہا جے کو اللہ تعالی دل وچ قبور دا علم عطا فرمایا اور آتی سمے ہے نا کو قبر والے مردے دستے ہیں کہڑے قبر والے قبرستان وچ جتنے مردے ہیں اٹھتے ہیں انہاں دستے ہیں آپ فرمائیں ایک رات اٹھے انہاں ڈٹھے اے جویں اے نکے نکے مکھانے نہیں ہوندے اے نکے نکے قبلہ صاحب مکھانے ہوندے نا انہاں مکھانے جیاں کوئی ایسا پھل ہے سارے قبرستان والے باہر ہیں نا وہ پھل کو چیندے کھڑن تے کھاندے کھڑن چیندے کھڑن تے چیندے کھڑن تے کھاندے کھڑن بزرگ فرمائے میں بڑا حیران ہاں علامہ صاحب بڑی قیمتی گل فرماندے ایک پتھر تے اماں بیٹھی ہے جڑی ایویں نا منہ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے تے سارے کو کھاندا دے دی بیٹھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سارے کو کھاندا بیٹھی دے دی ہے تے سارے کو دے دی بیٹھی ہے کوئی مکھانے چاہ کے کھاندا بیٹھے کو کیسے بیٹھا کھاندا صحیح آپ فرمیدن میں بزرگ آدھے میں اس اماں تو پوچھے اوے اماں کہ سارے مکھانے کھاندے بیٹھے کملی اماں تو نے کھاندی وہ آدھے میں کوئی نہیں کھانا اگر تو سبحان اللہ آنکھو تو میں گال سنا میں کوئی نہیں کھانے انہیں آکے اماں کملی تھی گئی سارے مردے کھاندے بیٹھے تو نے کھاندی کیا ہے وہ آکے میں کیوں کھاواں انہاں کو ملنے میوے میرا پتر ایک حافظ قرآن ہے جڑے آدھے بیٹھے تھے مولی میں کیڑی شاید پتہ ہے مولی کیڑی شاید پتہ ہے ایمان دردے تو سا کھاتا لے جلوس کٹی بدے ہوندے پیٹرول تے ڈیزل والے جلوس کٹی بدے ہوندے ہو امام مسیح دی تنخواہ تو 7-8,000 دے دے کدے امام کو مٹھے وے کہیں چوک جناب کوٹلا جان دی چوک رو کہ ایسا میری تنخواہ بدھاؤ کدے مٹھے وے کہ کہندی برکت دے ساری اللہ دے قرآن دی برکت اللہ اچھا اماں بچیا دی میں میرا پتر قرآن پڑھتا تے میں مکھانے کوئی نہیں کھمڑے انہیں کہ اماں وجہ کیا ہے فرمایا جائیں میں نے سویرے سورج چڑھ دے نا میرا بچہ ہے جی عمر 9 سال ہے اور میرا بچہ بیٹھے پتر پچھو دیکھو 11 سالہ کا بال ہے بھتریجہ میرا چیندہ بھی ہے اللہ تیرے بچے دی زندگی کرے ایک قرآن آکے میرے تے نا ایک باری سورت یاسین سے پڑھتا ہے ایک باری کافرون چا پڑھ دے 3 باری سورت اخلاص چا پڑھ دے محمد و آل محمد دے درود چا پڑھ دے سارے قبرستان علیہ اکٹھے تھی کہ میں کو مبارک دے دے اماں مبارک ہو بھی او حافظ بھی آن دائی اماں مبارک ہو بھی حافظ بھی آن دائی حضرات گرامی قدر صرف حافظ ہی نہ بڑھاوی اس بچے کو قرآن دا علم بھی بڑھاوی علم محمد بھی سکھاوی یقین جانو جاملے تیرا بچہ قرآن دا حافظ بنوے سی قبرستان والے تے بھی مہربانی ہووے سی اختتامی گال پیا کرنا تے تارا وضو کرو تے اجازت کھنوا جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے دیوانو اے قرآن دی عظمت دیکھو میرے نبی پاک دے پیارے دیوانو میرے نبی دی حدیث مبارک آمینہ دنال فرمایا قیامت اللہ دیہاڑے حافظ قرآن دے ماں باپ تو اعلان تھی سی اے حافظ قرآن دا ماں پیو رہا یقین جانو بھاوے دیا کیا علاقہ صحیح دایا مراد دا ہوئے اعلان تھی سی کوٹلا جام دا ہوئے پکھر دا ہوئے نامے لاہور شیخ و برا ملتان جناب جس جگہ دا ہوئے حافظ قرآن دے والد کو حکم تھی میں سی ایک صد و خدا دے سامنے کھڑا چکرو یار میرے نبی دے غلام پیو بھاوے غریب ہوئے پیو بھاوے امیر ہوئے آج حافظ قرآن دا بچہ جائے میں خالق دے سامنے آسی آواز آسی دے سر تے آج سنری تاچ رکھو یقین جانو حافظ قرآن دے والد دے سر تے آج سنری تاچ رکھیا گیا آسی انہیں جنت جو ٹہل دا بتائے انہیں ٹر دا بتائے اے جی میں تو ساجتا ہے حافظ قرآن کو اس پیو کو پوچھو جنا پتر آج قرآن دا عالم حافظ بڑا بیٹھا ہے او بچڑا کو پوچھو جنا پتر عالم دین بڑھائے او فخر نال
بدھائے میرا پتر قاری قرآن بھی ہے محمد دین غالب یقین جانو پچھو اختر صاحب کو لو دعوے جو قبلہ صوفی صاحب مامو ہے پچھو آج نظر حسین صاحب کو کتنی خوشی تھی دیئے جیول الال تھی حضرت مولانا اختر حسین باروی خطاب کرنا دا پائے آج ماں پیو دے خوش تھی دے لگے بھی گڑے خوش تھی نگڑے لگ دے ہوں دے نا انہیں حافظ قرآن دے ماں پیو دے سر دے انہیں سنہری تاج سجا ودائے انہیں حافظ قرآن دا پیو ٹردہ ودائے ولی اللہ پچھ دے کھڑے غاز کتب عبدال پچھ دے کھڑے یا اللہ کون ہے جڑا سنہری تاج پئی ودائے کسے جگہ دا نبی تا نہیں اولیاء صلحاء تا نہیں آواز آئی آوے جڑا میرے نبی دی امت دے حافظ قرآن دا پاپ ہے حافظ قرآن کو حکم ہوشی ورتل القرآن ترتیلا ہولے ہولے قرآن پڑھدا وائے جنتیاں سیڑھیاں چڑھدا وائے اے محمد امتی دے باپ دی شان ہے اللہ جاندا ہے میرے نبی دے باب عبداللہ دی کیا شان ہو سی لیکن مختصر جملہ دے میں اپنا رانجھا راضی کر کے اجازت پیا کرنا قرآن دا اعزاز ہے یار جہنمیاں کو جنت عطا پیا کرندا ہے قرآن دی عظمت پوچھنی ہوئی تے بل کربلا دے مولا حسین کو پوچھے یار اگر قرآن دی عظمت پوچھنی ہوئی تے بی بی زینب پاک کو پوچھے یار اگر قرآن دی عظمت پوچھنی ہوئی علی اکبر کو پوچھی قرآن دی کیا عظمت ہے قرآن دی عظمت پوچھنی ہوئی امام زین العابدین کو پوچھے جڑا 40 سال کربلا دے واقعات بعد زندہ رہ گئے جیول مدینے بائے کے قرآن پڑھدا امام باقر پتر پوچھتا ہے ابا جی قرآن پڑھ دے اور رو دے ہو ارے تکبیر ابا جی قرآن پڑھ دے اور رو پاؤں دے توجہ ہے یا کوئی نہ صحیح بس 5 مہینہ بعد نماز پہ پڑھ دے لالا جی ابا جی رو پاؤں دے ہو آؤ فرمیدن میرا بچڑا تو میرا بابا قرآن پڑھ دا زبا ہوندے نہیں نٹھا ایویں جاوے میرا حسین بادشاہ ایویں کربلا دی دھرتی تے نماز نیتی ہے سر سجج رکھیا ہے تو سر سن دیو پھراوا تو حسین لجپال دا سر انور جناب آج تن تو جدا ہو گیا یقین جانو آج شکر کتا پاؤ کے سامنے بیٹھا دائے اوہ امر ساتھ اے دس سر کہندہ کٹیا ہے تے قرآن کون بیٹھا پڑھ دائے یقین جانو امر ساتھ حیران ہو گئے سارے نیزے دی لوگ تے چڑیا ودائے حسین قرآن ودا پڑھ دائے بل تو سالا بات سن دے ہو ایک میرے حسین دی بہن بنی آئی جوالا جناب سیما آئی یقین جانو سرکار دے دیوالا جب کوفے دے بازار چی او بی بی آئی ہے انتظار کریں دی رہی ہے میرے حسین میں کو آکھیا میں تیرا مہمان بڑھ کے آسا چیدل حسین میرے گھر آئے انہیں بی بی شیرینی آتی ہے بی بی شیری آتی ہے میں کو لوگ آکھیا بی بی آج کوئی چاپ دے کھڑا تھی کہ قرآن پردہ پائے جہندہ دھاڑ کوئی نہیں حسین کلا ہے بی بی بن کے گئی ہے رٹس اور کوئی نہ حسین دے لبا جو قرآن دی تلاوت آئی اتھائی کے بول کے آگائے حسین ایڈا بدا قاری ہے ایڈا دس میرا استاد کون ہے اور کس ملک دا وسدا قاری ہے اور دیکھو کہیں قرآن پڑھائے آخری گالے حسین دے نام دے سبحان اللہ دی آواز کس ملک دا وسدا قاری
رسول قرآن سکھا ایک قرآن دی عظمت ہے ایک قرآن دی شان ہے خدا دی قسم ہے جیندے تے اترے کوئی شان والا او بھی لا رہے بے جیڑا آیا ہے او بھی لا رہے بے او بھی بے عیب ہے تے اے بھی بے عیب ہے ایک قرآن ہے اندیاں 17 کالیاں او قرآن ہے اندیاں زلفاں کالیاں اے خاموش قرآن ہے او بولدا قرآن ہے اے خاموش قرآن ہے او بولدا قرآن ہے دوستو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بڑھاؤ صرف حافظ قرآن بھی نہیں اے نہ ہوئے حافظ قرآن سال بعد پکڑی بنے تے وقت ماشاءاللہ 36 کھوکھے تے دکان کھلی کھڑے ہوئے حافظ ٹی وی سنٹر حافظ موبائل سنٹر اے کرنا بولو کرنا اے نہ ہوئے اے دایا مراد دی چوک تے لکھیا کھڑا ہوئے حافظ موبائل سنٹر حافظ موویز والے حافظ ہوٹل نا حافظ قرآن پڑھ کے نالے قال رسول اللہ میرے نبی دا دین و شک رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا عمل عالم دین عمل عالم دین جس جگہ تو رنگ بنے 46 دہاڑے تک اللہ اس جگہ تے عذاب نازل نہیں کرے گا رسول اللہ دا دین پڑھے جتو لنگ بنے 40 دہاڑے عذاب نہیں آندا یہ تے نوکر دا مقام ہے جتو زہرہ دا بابا لنگ دا ہو وقت نہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو رات چگنیاں ترقیاں عطا فرماوے اللہ اس ادارے کو آباد و شاد رکھے میں اپنے تمام بزرگاں علماء کرام سب کا انتہائی مشکور ہے جڑے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں چیدہ تو سامنے عرض کیتے اللہ سکینت عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ میرا پڑھنا قبول کرے تھوڑا سننا قبول کرے